سر ہم قل اللہ شریف کے فضائل سے اور اس کی جو ہے روحانی طاقت اور اس کے پاور سے حقیقت میں واقف نہیں، ہم جانتے نہیں ہیں۔ اس لیے ہم ادھر ادھر کے ڈھونگی باباؤں اور مولویوں کے چکر میں آ کر کے ان کے من گھڑت بتائے ہوئے وظائف پہ عمل کرتے ہیں اور ان کا ورد کرتے ہیں۔ اور اس طرح کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ان کے چکر میں آ کر کے اپنا دین بھی برباد کر لیتے ہیں، اپنی دنیا بھی برباد کر لیتے ہیں، چونکہ ان کے وظائف کوئی بس ان کے من گھڑت وظائف ہوتے ہیں۔ کسی میں کام کر گیا تو جو ہے لگ گیا تو لگ گیا، نہیں لگا تو بندہ کیا ہوتا ہے، جو حقیقی جو قرآن اور احادیث میں وارد جو وظائف ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے عملیات ہیں، سر اس پر سے بھی بندے کا کہیں نہ کہیں ایمان اور یقین اٹھ جایا کرتا ہے۔ تو ہمیں کہیں نہیں جانا ہے اور کسی کی نہیں سننی ہے، ہمیں صحیح روایتیں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں، ہمیں ان روایتوں کو دیکھنا ہے اور اس میں دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں کیا وظیفہ بتایا ہے، کیا عمل بتایا ہے، ہمیں اس کو اپنانا ہے اور اس کا ورد کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو دیر یا سویر اس کا فائدہ ضرور ملے گا میرے بھائی۔ آپ دیکھیے یہ سورہ اخلاص، سر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ قرآن کی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ایک سورت ہے اور اس کو پڑھنے سے اجر ملے گا، ثواب ملے گا اور آخرت میں اس کا فائدہ ملے گا، سر بس اتنا ہم سمجھتے ہیں۔ مگر نہیں میرے بھائی، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے جس طرح اخروی فائدے بے شمار ہیں، اسی طرح دنیاوی فائدے بھی بے شمار ہیں۔ قرآن کی کسی بھی آیت کی، کسی بھی سورت کی آپ تلاوت کریں گے، اس کا ورد کریں گے، اس کا وظیفہ کریں گے، اس کا آپ کو دنیاوی بھی فائدہ ہوگا اور اخروی بھی فائدہ ہوگا۔ پہلے میں آپ کو پہلے اخروی فائدہ بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں نا کہ ایک صحابی تھے حضرت معاویہ اللیثی، ہے نا، یہ اس کو امام ابن حجر عسقلانی نے اور امام بیہقی نے روایت کیا ہے، اور اس کے راوی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ تبوک میں تھے، تو ایک دن کیا ہوا کہ سورج بہت زیادہ چمکیلا، صاف ستھرا اور روشن کرنوں کے ساتھ، شعاؤں کے ساتھ وہ طلوع ہوا کہ ایسا زندگی میں کبھی اتنا روشن اور تابناک سورج طلوع ہوتے ہی اتنا چمکیلا ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا، کتنا چمکیلا اور اتنا صاف اور شفاف، اتنی روشنی والا سورج آج طلوع ہوا، تو کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے اس کی وجہ پوچھی کہ جبریل، آج یہ جو ہے اتنا صاف اور شفاف اور اتنا روشن اور چمکیلا سورج کیسے طلوع ہوا، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آج مدینہ پاک میں معاویہ بن معاویہ لیثی المزنی کا انتقال ہو گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آج 70,000 فرشتوں کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، 70,000 فرشتے ان کے جنازہ پڑھنے کے لیے آج زمین پر اترے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل سے اس کی وجہ پوچھی کہ آخر وہ کون سا ایسا عمل کرتے تھے، کیا خاصیت تھی ان کی کہ آج ان کی نماز جنازہ کے لیے اللہ نے 70,000 فرشتوں کو نازل فرمایا ہے۔ تو حضرت جبریل نے عرض کیا بکثرت تلاوتہ قل هو اللہ احد باللیل والنہار، کہ یا رسول اللہ وہ کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے، وہ صبح شام دن رات، اور ایک دوسری روایت میں فی ممشاہ وفی قیامہ وفی قعودہ، کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی دیکھو وہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتے تھے، وہ کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے آج جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے 70,000 فرشتوں کو نازل فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر کہتے ہیں حضرت جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی ان کی نماز جنازہ پڑھنا پسند فرمائیں گے؟ تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا بالکل، میں ان کی نماز جنازہ پڑھوں گا۔ تو کہتے ہیں حضرت جبریل نے زمین پر اپنا پر مارا اور مقام تبوک سے لے کر مدینے تک بیچ میں جتنے پہاڑ، پیڑ پودے اور جو ہے ٹیلے تھے وہ سب زمین میں دھس گئے، اور مقام تبوک سے مدینہ پاک میں حضرت معاویہ اللیثی کا جنازہ صاف نظر آنے لگا۔
کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی نماز جنازہ پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فرشتوں کی 2 صفیں کھڑی ہوئیں، اور کہتے ہیں ہر صف میں 70 ہزار فرشتے موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ تو سورہ اخلاص کی محبت اور اس کی کثرت سے تلاوت کرنے کی وجہ سے اللہ نے حضرت معاویہ اللیثی کو اتنا بڑا انعام عطا فرمایا، اور یہ فضل، یہ مقام اور یہ مرتبہ انہیں بخشا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی خواہش ظاہر فرمائی اور پسند فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے 70 ہزار فرشتوں کو بالخصوص صرف ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جو ہے اتارا۔ اسی طرح ایک اور صحابی تھے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا سردار بنا کر کے بھیجا تھا۔ تو جب آپ وہاں لشکر لے کر کے گئے تو پھر کیا ہوا، آپ جب نماز پڑھاتے تو جتنی نمازیں پڑھاتے ہر نماز کی ہر رکعت میں وہ قل هو اللہ شریف ضرور پڑھا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں بعد میں جب وہ لشکر مدینہ واپس آیا تو لشکر والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ، یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں صرف قل هو اللہ ہی کی تلاوت کرتے ہیں، صرف سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں اور باقی صورتیں نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بلا کر کے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا یا رسول اللہ، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے، کیونکہ اس سورت میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے، اللہ کی ذات کا تعارف کرایا گیا ہے، تو مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے، اس لیے میں ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کی تلاوت کیا کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہیں اس سورت سے اس لیے محبت ہے کہ اس میں اللہ کی ذات کا تعارف ہے، اللہ کی صفات کا بیان ہے، تو پھر مبارک ہو، تم سے بھی اللہ بہت محبت کرتا ہے، اللہ تم سے بھی بڑا پیار کرتا ہے۔ اور پھر ایک دوسری روایت میں ہے کہ حبک ایہا ادخلک الجنہ، کہ اس صورت سے تمہاری جو محبت ہے نا، یہ تمہیں جنتی بنا دے گی اور یہ تمہیں جنت میں داخل کرے گی۔ تو میرے بھائی، یہ سورہ اخلاص کا ایک روحانی فائدہ، اخروی فائدہ ہے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سورت کی محبت ہمیں جنتی اور اللہ کا محبوب بنا دیا کرتی ہے، اللہ کی بارگاہ کا مقرب بنا دیا کرتی ہے۔ اور اسی طرح اس سورت کے دنیاوی بھی بڑے فائدے ہیں، اس سے غربت دور ہوتی ہے، فقیری اور محتاجی ختم ہوتی ہے، اللہ رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو میں اپنے اس کو بتایا ہے تفصیل کے ساتھ کہ ایک صحابی نے آ کر کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، گھر میں بڑا فقر و فاقہ چل رہا ہے، بڑی کڑکھی ہے، آج کل غریبی چل رہی ہے، کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ تم جب گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کر لیا کرو، خواہ تمہارے سلام کا جواب دینے والا کوئی ہو یا نہ ہو، اور پھر تم مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھ لیا کرو۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت تم ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، قل هو اللہ احد کی تلاوت کر لیا کرو۔ کہتے ہیں چند دن انہوں نے اس بتائے ہوئے نبی کے عمل پہ عمل کیا۔ کہتے ہیں جن کے اپنے گھر میں کھانے کا کچھ نہیں تھا نا، اللہ نے ان کو اتنی مال کی فراوانی عطا کی، اتنی دولت کی کثرت عطا فرمائی، اور اس طرح ان کے رزق میں برکت ہوئی کہ جن کے اپنے گھر میں کھانے کا کچھ نہیں تھا نا، وہ اپنے اگل بغل کے پڑوس کے رہنے والے لوگوں کو بھی کھلانے لگ گئے۔ تو سورہ اخلاص کی محبت سے اور اس کی کثرت سے تلاوت کرنے کی وجہ سے اور اس کا وظیفہ کرنے سے ہمیں ہماری دنیا بھی سنورتی ہے اور ہماری آخرت بھی سنور جایا کرتی ہے۔